اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار داؤد، آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی علاج میں۔ آج ہماری زندگی بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ بیٹی ماں سے خوش نہیں، بیٹا باپ سے خوش نہیں، شوہر اپنی بیوی سے ناراض، ساس بہو سے ناراض، الغرض طرح طرح کی مصیبتوں اور مشکلات کے اندر ہمارے معاشرے کا ہر فرد گرفتار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ آج ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، ہمارے جو اسیٹس ہیں، ہمارا جو سرمایہ ہے، جو مال ہے کرنسی کی صورت میں، ہماری پراپرٹی ہے، ہماری گاڑیاں ہیں، ہماری دیگر جو بھی چیزیں ہم سے متعلق ہیں، آج اگر ہم غور کرتے تو ہمیں سب سے زیادہ پیاری چیز کیا ہے؟ بے شک اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں ہر چیز سے زیادہ پیاری اور عزیز ہوتی، لیکن انفارچونیٹلی دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے اندر آج سب سے زیادہ ہمیں جب چیز پیاری ہے وہ ہے ہمارا مال، پیسہ۔ حل من مزید، حل من مزید، کہ مجھے اور مال چاہیے، مجھے اور مال چاہیے، اور زیادہ ہو جائے۔ جب تک مال کو ہم اس کے اندر سے کچھ صدقہ نہیں کر دیتے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر ڈالو، تو اسی چیز کو آج ہم اپنے اس پروگرام کا ٹاپک بنانے کے لیے آئے ہیں، اور اس چیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ صدقہ کیا ہے۔ اپنی بہترین چیز جو اللہ کی راہ میں دینا ہے یہ صدقہ ہے، تو یہ ہے کیا؟ یہ ہر ایک کو دے دینا چاہیے؟ یہ جو مانگنے والے ہمیں سڑکوں پر فٹ پاتھوں پر نظر آتے ہیں، کیا ان کو بھی صدقہ دینا جائز ہے؟ اس قسم کے کئی سوالات ہمارے ذہنوں میں آج ہیں۔ آج ہم ان تمام سوالات کے انشاءاللہ جوابات حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت قبلہ مفتی محمد مبارک عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مفتی صاحب آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ حضرت سابق ڈاکٹر عبدالواجد شاہ صاحب بھی موجود ہیں، آپ روحانی معالج اور اسکالر ہیں، آپ کو خوش آمدید ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر نوشین شہزاد صاحبہ ہیں، ہماری خوش نصیبی کہ آپ آئی ہیں، اور یہ ہمیں انشاءاللہ العزیز آج بہت اچھے طریقے سے سوشل جو ہماری لائف ہے اس کے اندر یہ صدقے کی کیا اہمیت ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آج ان سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ مفتی صاحب یہ صدقہ کیا ہے؟ دیکھیں، صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے جی، لغت میں اس کے معنی تو سچائی اور صداقت کے ہیں، ٹھیک، اور ہمارے عرف میں جو صدقہ عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ لوگ کسی مصیبت یا آفت آنے پر دیتے ہیں یا پیشگی اس سے بچنے کے لیے، چاہے وہ جانور ہو یا مال ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ لیکن شریعت میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، زکوٰۃ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی تو صدقے کی 3 اقسام ہیں۔ ایک تو فرض ہے جو زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر شخص پر نہیں ہے، صاحب حیثیت لوگوں پر ہے۔ دوسرا جو واجب صدقات ہیں اس میں جو ہے صدقہ فطر ہے، قسم کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت سی چیزیں، منت جو شرعی واجب ہو تو اس کا پورا کرنا۔ تو یہ بھی انہی لوگوں کو آپ دیں گے کہ جو مستحق ہیں، نادار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے نفلی صدقات، وہ عام ہیں، وہ آپ کسی بھی شخص کو دے سکتے ہیں، اور نفلی صدقات تو آپ ہر انسان کو دے سکتے ہیں، لیکن جو واجب اور فرض صدقات ہیں وہ صرف مسلم کو دیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صدقے کا مفہوم اس سے مزید اور بھی وسیع ہے، یعنی اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو قرآن عظیم میں بیان ہوا کہ قول معروف، اچھی بات، یہ بھی صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کر ملنا، یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی رہنمائی کرنا، اس کو برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا،
اس کو تسلی دینا، یہ ساری چیزیں صدقے میں آتی ہیں. ٹھیک یعنی اتنا وسیع اس کا مفہوم ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو لوگوں نے محدود کر لیا ہے. ٹھیک ہے کہ صرف بکرا دے دیا، مرغی دے دی، یا مصیبت آئی یا جو ہے وہ باجرہ چڑیوں کو ڈال دیا، یا دالیں ڈال دیں، یا جی وہ سمندر میں جو ہے وہ آٹے کی گولیاں بنا کے مچھلیوں کو پہنچا دیں. تو یہ بھی صدقے میں آتا ہے، لیکن صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بڑی پیاری بات کی مفتی صاحب نے کہ یہاں تک ہی محدود نہیں ہے. تو ڈاکٹر عبد الواجد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ صدقے سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، صدقہ تو بے شک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرتا ہے. ٹھیک ہے. آئی نا بس. اب بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو اس مال سے صرف 3 ہی فائدے ہیں. ایک فائدہ وہ جو اس نے خود کھایا، خود پیا، ٹھیک ہے. دوسرا وہ جو اس نے پہن لیا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسرا وہ جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اس نے آخرت کے لیے اپنا سما بنا لیا. اگر صدقے کی ہم اہمیت دیکھتے ہیں تو صدقہ جو نا بہت بڑی بڑی مصیبت بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ٹھیک. اور انسان کو مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے، بلاؤں سے دور رکھتا ہے، پریشانیوں سے دور رکھتا ہے. اور جو شخص صدقہ دیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا سوا اللہ کے. اچھا، ماشاءاللہ. جو شخص صدقہ دیتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، صرف اللہ کا. اچھا، صدقہ صرف مال دینا ہی نہیں ہے، دولت خرچ کرنا ہی نہیں ہے. اچھا. صدقہ تو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات کریں. صدقہ یہ بھی ہے کہ کسی راہ میں کوئی پتھر پڑا ہو، آپ نے اٹھا کے اس کو سائڈ کر دیا. صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے 2 لوگوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان میں صلح کرا دی. صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کی اصلاح کر دی. صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کا روحانی علاج کیا فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی صدقہ تو یہ بھی ہے نا کہ یہاں بیٹھ کر کے جو اس وقت بات کر کے لوگوں کے ذہنوں کے جو منتشر خیالات ہیں ان کو صحیح کر رہے ہیں. تو صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کا روحانی علاج کیا یا کسی کا جسمانی علاج کیا اور اس شخص کے بعد پیسے نہیں تھے، آپ نے اس کو فی سبیل اللہ کے لیے کرا، تو اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہر احسان کا بدلہ احسان ہے، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں، جو ہماری زندگیاں ہیں، ہماری سوشل سوسائٹی جو ہے، تو کیا یہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتی ہے، ایڈمائر کرتی ہے کہ صدقہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ میں نے اپنے بھائیوں کی بات سنی تو ایک عام انسان کے طور پہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جہاں عربی زبان میں ذخیرہ الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی کمی نہیں، ماشاءاللہ وہ تو مشہور ہے ووکیبلری کے لیے، تو وہاں ایک ہی لفظ کے اتنے سارے معنی کیوں ہیں؟ ایک عام آدمی کنفیوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب میں تو ایک سوال کر رہی ہوں ایک عام آدمی کی طرف سے کہ وہ کنفیوز ہو رہا ہے. جیسے میں کنفیوز ہوئی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کیا ہوتا ہے صدقہ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے، مگر ابھی میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ پہلے تو میں اس سوال کا ضرور جواب چاہوں گی ان سے کہ ایک ہی لفظ کو اتنی ساری چیزوں کے لیے کیوں استعمال کیا گیا. ایک عام مسلمان یا ایک عام انسان جو ہے اس کے ذہن میں ایک عجیب سی پریشانی پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر پھر خیرات میں کیا فرق ہے. پھر کسی کو جو مال ہم دے رہے ہیں، ٹرسٹ کو دے رہے ہیں، کسی ہسپتال میں پیسے دے رہے ہیں، اس کو ہم کیا کہہ کے دیں؟ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ بتائیں گے تو سمجھ میں آئے گی. اب جو چیز ہے کہ آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے، ابھی بھائی صاحب نے فرمایا، تو ایک تو مجھے بلاؤں کے لفظ سے تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے کہ آفات اور بلیات مقصد جو غیر پسندیدہ ہمارے ساتھ اعمال ہو جاتے ہیں، ہونے والے ہیں، انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کے لیے قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میرے سے اچھا گمان رکھو، جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی ہوگا. اچھا، اب یہ ہے کہ جب ہم نے گمان اچھا ہی رکھنا ہے تو پھر ہم وہم کیوں لا رہے ہیں کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ خراب ہو جائے گا؟ یہ تو معاشرے میں انگزائٹی کریٹ کرنے والی بات ہے کہ ایک بچہ بیچارہ گھر سے نکلا، اب اس کو پہلے ہی ڈرا سہما دیں کہ ادھر یہ باندھ لو، ادھر یہ باندھ لو، اب تمہارا بکرا بھی آ رہا ہے. وہ کہے گا پتہ نہیں میں کدھر جا رہا ہوں اور کیا ہونے لگا ہے میرے ساتھ، تو یہ کیا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. دیکھیں یہاں میرا تو یہ انگزائٹی جو ہے نا کریٹ ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک بات یہ دیکھیں، نوٹ کریں، اب انگزائٹی ختم نہیں ہو رہی، کریٹ ہو رہی ہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تم کوئی کام شروع کرو، کوئی نیک کام شروع کرو تو پہلے استخارہ کر لو. استخارہ یعنی کہ اللہ کی مدد لے لو
اور جس کام میں اللہ کی مدد ہو جائے اس میں پھر نقصان کا کیا اندیشہ مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا جوامع الکلم، کہ الفاظ کم ہوں اور معنی زیادہ ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ آپ چند الفاظ میں گویا کہ کثیر معنی کو بیان کر دیتے تھے. یہ بھی ایک کمال ہے. تو اس کی وضاحت چونکہ آگے پھر حدیث میں اور فقہاء نے کر دی ہے کہ کون سا صدقہ جو ہے وہ واجب ہے، کون سا فرض ہے، کون سا نفل ہے. اور بنیادی طور میں آپ کو بتا دوں کہ صدقے کا مقصد کیا ہے. یہ ہمارے یہاں لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ جی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے صرف صدقہ دینا ہے، یا مصیبت آ جائے تو کالا بکرا یا مرغی دینی ہے. یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے. اصل جو صدقے کا مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ قرآن عظیم میں فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون. اے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. اس کو انفاق فی سبیل اللہ بھی کہا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا قل العفو، یعنی عام جو ضابطہ ہے متوسط لوگوں کے لیے، فرمایا جو تمہاری آمدنی سے فاضل ہو، بنیادی ضروریات سے پس انداز رہے، وہ آپ خرچ کریں تاکہ کل خود پھر مانگنے نہ لگ جائیں. لیکن جو اہل توکل ہیں، کامل الایمان، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو پورا مال لا کے دے دیا، ان کی شان بلند ہے. تو اب کس کس کو دینا ہے؟ فرمایا اس پہ ہم بعد میں آئیں گے کس کس کو دینا. مجھے پہلے ایک بات بتائیں، یہ جانور لوگ پالتے ہیں گھروں میں، جی کالا مرغا رکھ لیتے ہیں، جی سفید مرغا رکھ لیتے ہیں. میرے پاس خود کتنے لوگ آئے جی ہم نے وہ رکھے ہوئے، طوطے رکھے ہوئے، کبوتر رکھے ہوئے، ہماری کوئی مصیبت آتی ہے وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، مر جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. اچھا کہ ان پہ آ جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں. یہ دیکھیں بہت کلیئر کر دی مفتی صاحب نے شرع کی روشنی میں کہ جو لوگ اس توہم پرستی میں ہیں کہ جی ہم گھروں میں جانور رکھتے ہیں اس لیے کہ جی یہ اپنے اوپر بلائیں لے لیتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ صرف ہماری توہم پرستی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی ایسا میں نے دیکھا کہ کئی پیشنٹ میرے پاس بھی ایسے آئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے بٹیر پالی ہوئی ہے، ہم نے تیتر پالی ہوئی ہے، ہم نے باز رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جادو اثر نہیں کرتا کہ جس جگہ یہ ہوگا. میں نے کہا بھائی آپ نے کہاں پڑھ لیا یہ؟ کہہ رہا ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے. میں نے کہا آپ اپنے بڑے بوڑھے کو چھوڑیں، جس کی کوئی شریعت حیثیت نہ ہونا اس چیز کو نہ اپنایا کریں. تو آپ ہی سے میں اسی سوال کے اوپر ایک سوال نکالتا ہوں کہ جی یہ آپ صدقے سے کس طرح روحانی علاج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں صدقے سے کس طریقے سے روحانی علاج کیا جا سکتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جی اتارا کراؤ، اب فلانا دو، یہ کرو. اس میں دیکھیں میں آپ کو وہی بات ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اس میں دو کیٹیگری کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو جادو کرتے ہیں، جو سفلی عمل کرتے ہیں، ٹھیک آئی بات سمجھ میں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو روحانی علاج کرتے ہیں، جو روحانی معالج ہوتے ہیں، جسے اسپریچول ہیلر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دونوں میں فرق ہے. اچھا وہ جو کالا جادو کرتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں 10 بکرے چاہیے ہوں گے، ہمیں 50 بکرے چاہیے ہوں گے، ہمیں 30 بکرے چاہیے ہوں گے. اب وہ پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو بکرے کہاں سے کریں گے. تو اصل میں ان کا مقصد پتہ ہے صدقہ دینا نہیں ہوتا. ان کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جس کے بارے میں سرکار والوں نے منع فرمایا ہے کیا، کہ جو جھٹکا کہہ کے ذبح کرتے ہیں جانور کو. وہ کالے جادو والے اس لیے کرتے ہیں کہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے. شیطان ہر اس کام سے خوش ہوگا اور اس بندے کی مدد کرے گا جو اس کے مطابق ہوگا. اب سب سے پہلا شرک ہو گیا، اس نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیا، تو وہ مسلمان کہاں رہا؟ کالے جادو کرنے والے یا ایسے لوگ کرنے والے. تو وہ لوگ بھی جانور ذبح کرتے ہیں، وہ صرف شیطان کی مدد طلب کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کا معاون، ان کا مددگار ہو جاتا ہے. جب شیطان ان کا معاون و مددگار ہو جاتا ہے تو وہ ان کی مدد کرتا ہے. پھر آپ اس کو کیسے اس کا علاج کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک پیشنٹ کے اوپر یہ کسی کو کر دیتا ہے. لیکن روحانی معالج جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، یا اگر میں اپنی ہی بات لیتا ہوں کہ اگر میں کوئی چلہ شروع کرتا ہوں یا کوئی عمل شروع کیا جاتا ہے تو اس کے تقاضے ہوتے ہیں کسی بھی عمل کرنے کے لیے. ایک تو قرآن کی آیت پڑھنا، وہ تو ثواب کا کام ہے، ہر بندہ پڑھتا ہے، مطلب یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ بات. کچھ کام کچھ لوگوں کے لیے مخصوص ہوا کرتے ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ اگر آپ عامل ہیں اور آپ کسی اولیاء اللہ کی صحبت میں ہیں اور آپ کی تربیت میں ہیں، آپ کو کوئی قرآن کی آیت بتائی جاتی ہے، قرآن کی اسم بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کام کیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے. وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، مطلب تاکہ صدقہ اس میں کیا اللہ کی جاتا ہے مدد کہ شامل ہو صدقے سے جائے. اللہ راضی ہوتا ہے. حدیثوں میں ثابت ہے جی کہ جس کام میں اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ کام ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. چاہے وہ کوئی عمل کرنا ہو، چاہے کوئی بزنس کرنا ہو، چاہے بیٹی کی شادی کرنا ہو، چاہے کوئی نیک کام کرنا ہو، اگر اس میں صدقہ کر دیا جائے، کوئی جانور اللہ کی راہ میں گھر کی دہلیز میں ذبح کر دیا جائے تو وہ بھلائی ہوتی ہے، نیک ہوتا ہے، اور پھر اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے. ایک بات پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے
کہ جو ثواب ہے یا نیکی ہے وہ گھر کی دہلیز سے نہیں ہوتی. میں تو یہاں بیٹھ کر بھی ہزاروں میل دور اگر کسی کی قبر ہے تو اس کو میں اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتی ہوں. تو یہ دہلیز کی کیا بات ہے؟ مطلب دہلی سے بڑا گھر ہے نا. گھر میں کیوں؟ اگر میں صدقہ جو ہے وہ پشاور میں کراؤں تو کیا مجھے یہاں ثواب نہیں ملے گا؟ مجھے اپنے گھر میں ہر جگہ ثواب ملے گا. بہرحال اس بات پر تو اختلاف نہیں ہے کہ پہنچتا ہے، بس ایک ان چیزوں کو قید نہیں کرنی چاہیے. جیسے مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یہ کالا بکرا، کالی مرغی، مجھے اس کی کوئی سینس سمجھ نہیں آتی. مولانا صاحب نے کہا تھا. اچھا اب ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں. کالا کیا سفید ملتا ہے وہ کر لیں، اس میں سے کیا بات؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ صدقہ کرتے رہنے سے ہمیں شریعت تو بتاتی ہے کہ جی ہاں جی اثرات آتے ہیں، فوائد ہوتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کسی انسان کی شخصیت کیریکٹر پہ اس کا اثر پڑتا ہے؟ جی پڑتا ہے بالکل. وہ وہمی طبیعت کا ہو جائے گا. اگر دیکھیں ایک انسان ہمیشہ کر رہا ہے، کبھی انسان ہے نا، انسان تو نکلا ہی لفظ نسیان سے، بھول چوک ہو ہی جاتی ہے. اب اگر وہ کہیں بھول گیا اور نہیں کر سکا اور سفر اس نے شروع کر لیا تو اب وہ اتنے وہم کرے گا کہ وہ کہے اب نہیں بھی ہونا تو کچھ ہو ہی جائے گا. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر اس نے صدقہ، ایک منٹ، اگر اس نے صدقہ نہیں کیا تو وہ وہم کرنا شروع کر دے گا نا کہ چونکہ میں صدقہ کیے بغیر غلطی سے نکل آیا تھا. کسی بھی چیز کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے. اس کی وضاحت مگر یہ کہ ہو جاتا ہے. میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اصل میں یہ ہمارے لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ صدقہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. اسلام کا یہ تصور نہیں ہے. دیکھیں اسلام میں صدقے کا مفہوم میں نے آپ سے کہا نا، ابھی میں وہ آیت پیش کرتا ہوں کہ فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو فرمایا کل ما انفقتم من خیر، آپ جو خرچ کریں بلائی سے، اچھے مال سے. صدقے کے لیے پہلی شرط یہ کہ طیب اور حلال اور پاکیزہ مال ہو، سود حرام اور ناجائز استحصالی ذرائع سے نہ ہو. فرمایا فللوالدین والاقربین، ابتدا والدین سے کرو، والاقربین قریبی رشتہ دار، والیتاما، یتیموں کو، یتیم بچوں اور بچیوں پہ صدقہ کرو، والمساکین، غربا، مسافر، مقروض، جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کالا، سنیے نا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کالا بکرا دیں. آپ ان کو جا کے پیسے دیتے ہیں، کسی طالب علم کو اسکول کی کتابیں دلاتے ہیں، تعلیمی معاونت کرتے ہیں، والدین کا خرچہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح معاشرے کے کسی غریب کا علاج کراتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، گھر میں راشن ڈال دیتے ہیں، تو یہ سب صدقہ ہے. اچھا اس میں پھر تفصیل وہی ہوگی کہ جو آپ کے والدین ہیں ان کو آپ زکوٰۃ واجب صدقہ نہیں دے سکتے. عام بہن بھائیوں کو آپ، اگر وہ سید نہیں ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. دوسرے لوگ بھی جو مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو غیر مستحق ہیں، چاہے سید ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ان کو آپ یہ دے سکتے ہیں. تو صدقہ صرف بکرا دینا ہی نہیں ہے یا سفر پہ آپ جائیں، یہ تو ایک مسلسل عمل ہے کہ جو بھی آپ کی ضروریات سے زائد رقم ہو آپ وہ کپڑے کی صورت میں دے دیں، ٹھیک ہے نا، کسی غریب بچے کی شادی میں معاونت کر دیں. اور اسی طرح جو سفید پوش لوگ ہیں، جی پھر خیرات میں کیا فرق ہے؟ خیرات اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ یہ خیر کا مطلب بھی پاکیزگی ہوتا ہے. عربی میں خیر کا معنی اچھائی، بلائی ہے. تو صدقے اور خیرات کا مفہوم ایک ہی ہے. مطلب ہمارے یہ الفاظ ہیں، ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہمارے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مال میں کمی دیکھو، اگر تم اپنے مال میں کمی دیکھو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے تجارت کر لو. تو ان کے لوگوں نے فرمایا حضرت علی سے کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ کہ اللہ سے تجارت کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس کا دگنا اجر دے گا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. یہاں پر ہم یہاں پر مطلب ایک چیز کلیئر کیجئے، کیا صدقہ دینے سے، خیرات کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے؟ نہیں. قرآن عظیم میں دیکھیں صحیح نص ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ہلاک کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. اور مزید اس کی میں آپ کو وجہ بیان کر دوں ایک اور، کہ جو آدمی صدقہ دے رہے ہیں نا، آپ دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، چاہے لاکھوں میں دیں یا جو ہماری حیثیت ہے، وہ ہم احسان نہیں کر رہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر اللہ کا کرم آپ دیکھیں کہ مال دیا کس نے آپ کو؟ اللہ نے دیا نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں میں نے کمایا اپنے علم سے، تو یہ علم کس نے دیا ہے؟ دماغ کس نے دیا؟ اگر آپ کی آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، دماغ صحیح نہ ہوتا کیسے کماتے؟ اچھا دیا ہوا بھی اسی کا. پھر کرم بالا کرم یہ کہ وہ خود دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری راہ میں دو تو میں اجر بھی دوں گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں، اگر کسی کی شخصی مدد کر رہے ہیں تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اس کا چرچا نہ کریں. انڈا پھوڑنا ہے، جانوروں کا تو آپ نے بتا دیا، یہ جی 7 مرتبہ انڈا وار کے پھوڑ دینا. جی میری چونکہ کوٹھی بڑی ہے تو اس پہ 7 بکرے میں نے کاٹنے کالے، تو یہ جی میں نے تو غریب آدمی ہوں، میری تو چھوٹا سا گھر لیا ہے میں نے، تو میں نے جی کالی مرغی دے دینی ہے تو میرا اتر جانا سارا کا. یہ کیا تصورات ہیں؟ اسلام اس کی کس حد تک اجازت دیتا ہے؟ مولانا صاحب بنیادوں میں بھی بکرا ذبح کیا ہاں جی، بنیادوں میں آپ اگر بکرا ذبح کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا نا صدقہ صرف بکرے میں ہی مخصوص نہیں ہے، اس میں مال، کپڑا، لباس، راشن، سب چیزیں آ جاتی ہیں. یہ بھی اگر آپ کرتے ہیں اور آپ کی
اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی یہاں ذبح نہیں کروں گا تو آفتیں آئیں گی یا بنیاد میں نہیں ڈالوں گا تو اس کو کوئی اثر نہیں، لیکن اگر وہاں آپ گھر میں بھی ذبح کرتے ہیں کوئی حرج نہیں. پھر وہ آپ کوشش کریں کہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو عزت سے جا کر دے دیں، ٹھیک ہے نا، اس کا گوشت دے دیں. یا پھر اس کہ اسلام کا ایک تصور یہ ہے کہ جس چیز کی معاشرے کو زیادہ ضرورت ہو نا وہ آپ صدقہ کریں. حضور علیہ السلام کے پاس کوئی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اب اس وقت ہو سکتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو یا سستی، فرمایا افضل عمل جو ہے نماز پڑھنا ہے. کوئی جب پانی کی ضرورت تھی تو آپ نے فرمایا پانی کا جو ہے کنواں کھدوا دیں. تو اب اس دور میں ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو، اس میں آپ مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو پیسہ بھی دے رہا ہے، گھر بھی دے رہا ہے، سب وقت نہیں اپنا دے رہا. اب پرائیورٹی اس کے پاس تو وقت کی ہو گئی نا. تو اب یہ اگر وہ اپنا وقت دے گا تو وہ کوئی قربانی دے رہا ہے، اور اگر وہ پیسے دے رہا ہے تو ایک امیر آدمی کے لیے کوئی بھی وہ نہیں ہے. ایسی بڑی بات اور بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ شرعی طور پر اس کی ذرا اصلاح کیجیے گا ہم لوگوں کی کہ جی وہ بکرا گھر پہ لائے، وہ جی جب تک ہاتھ نہیں پھیرنا تو صدقہ نہیں ہونا. نہیں صدقہ تو ہو جاتا ہے. دیکھیں میں نے کہا نا ہاتھ پھیرنا ضروری نہیں ہے، آپ نیت کر لیں اور چاہے وہاں ذبح کریں یا آپ کہیں بھی بھجوا دیں. جیسے کئی ٹرسٹ ہوتے ہیں ہمارے فلائی، ان کے آپ بھجوا دیتے ہیں، وہ مختلف لوگوں کو پھر کھلاتے ہیں تو آپ کو ثواب پہنچ جائے گا. اپنا پوائنٹ بنا لیا جی میں نے اس کی بنیادوں میں، اور اس کونے میں اس کونے میں اس کونے میں اس کونے میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر اس نے ضروری بنا لیا تو شریعت اس کی کوئی ضروری بنانے کی شریعت میں کہیں وہ نہیں ہے. اگر کوئی ڈال دیتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اس پر کسی چیز کو میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا شریعت پہ زک لگتی ہے کوئی بنیادوں پر؟ اتفاقاً اگر وہاں آپ نے جہاں آپ کا گھر بن رہا ہے آپ نے بکرا ذبح کر دیا اور اس میں خون پڑ گیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جی اگر یہ نہیں ڈالوں گا تو کچھ ہو جائے گا تو یہ کیسا ہے، اس کی شرعی کیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مطلب ہے کہ وہ گنہگار تو نہیں ہو رہا کہ جس نے اپنے لیے لازمی کر لیا، پکڑ لیا جی میرے باپ دادے کرتے چلے آ رہے تھے. نہیں ایسا کوئی نہیں ہے. اچھا جی چلیے ٹھیک ہے. اچھا اپنا نوشین صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اب ہم باہر نکلنے گھر سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جی یہ مانگنے والا ہے، ہمیں گاڑی کی پارکنگ ہوئی اس کے اوپر ہوا، ہم کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں لوگ عموماً. تو کیا یہ اس طرح ان ایسے لوگوں کو، کیونکہ یہاں سوال یہ آ جاتا ہے کہ کون مستحق ہے، تو کیا اس طرح کے لوگوں کو جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کو دے کر کے یہ صدقہ ہم جو اپنا صدقہ سمجھ کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ سوسائٹی کے اندر ایک انارکی نہیں پھیلا رہا، برائی نہیں پھیلا رہا ہوتا؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ نے جو چیز ختم کرنی ہوتی ہے اس کو ری انفورس کرنا ختم کر دیتے ہیں. مثلاً ایک بچے کے اندر ضدی طبیعت آ گئی ہے، بات بات پہ روتا ہے، آپ اس کو جب وہ روتا ہے ٹافی دے دیتے ہیں، جب روتا ہے ٹافی دے دیتے ہیں. اب تو وہ مزید روئے گا نا، وہ کہے گا اچھا ٹافی کا لنک بن گیا رونے سے. اب آپ بھکاری جب مانگتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، جب مانگتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. آپ بھکاریوں کی فصل کی آپ خود نگہداشت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح جتنا زیادہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کا ہاتھ پاؤں نہیں ہے اور جتنی وہ قبیح صورت میں ہے اتنا اس کو اگر زیادہ دے رہے ہیں تو آپ معاشرے میں اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جو فقیر ہیں وہ بچوں کو اغوا کریں، پھر ان کا جعلی ڈاکٹروں سے بازو کٹوائیں، ان کی شکلوں پہ تیزاب ڈالیں. تو کبھی بھی ایسی شکل کے فقیر کو تو بالکل پیسہ نہ دیں. اچھا اب پھر یہ کہ ہمارا دل بھی نرم ہے، ہم سمجھتے کیا کریں، تو آپ اپنے پاس کوئی کھانے کی چیز رکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی کپڑے رکھ لیں، گاڑی میں رہنے دیں، اور جب نکلیں باہر تو آپ کی وہ چیز آپ کے پاس، اس کو رقم نہ دیں. دیکھیں رقم وہ جا کے اپنے گرو کو دے گا، رقم سے وہ نشہ کرے گا، رقم سے وہ صرف غلط کام کرے گا. اچھا آپ کو لگ رہا ہے نا بھوکا ہے، 2 کیلے پکڑا دیں، پھر دیکھیں کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. آپ کا تو دل تسلی ہو گئی نا کہ میں نے غریب کو دے دیا، کہ یہ سڑک پہ کھڑا تھا کافی دیر سے، جوس کا ایک جگ خرید کے دے دیں. مطلب بیگری کو، گداگری کو اس کا ڈسکریج کرنا چاہیے. اگر ہم نے گداگر کو پیسے دیے تو آپ گداگر کی مدد کر رہے ہیں، ری انفورس کر رہے ہیں. ہم سوسائٹی سے آج گداگری ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک بات کہہ دوں کہ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے بھکاری کو آج سے لے کے کبھی پیسہ نہ دیں. آپ یقین کریں کہ وہ گداگر بھکاری پن چھوڑ دیں گے اور وہ کچھ نہیں تو گاڑیاں تو صاف کرنے لگ جائیں گے. اچھا اب یہاں پر مفتی صاحب ذرا میں آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گا، اب کیا ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے کہ ہم کیسے اس کو لیں کہ جی کس کو دیں کس کو نہ دیں؟ مستحق ہیں، اب دیکھو اللہ بھی ہمیں دے رہا ہے، ہم گنہگار بھی ہیں، وہ کفار کو بھی دے رہا ہے، ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے. تو کیا ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہے ناپنے میں کا؟ پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک تو میں نے کہا نا کہ اپنے والدین، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے آغاز کریں اور اپنے محلے میں دیکھیں. آپ وہ عام طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ کس شخص کی مالی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اب آپ نے جو بات کی ہے نا ذرا اس کے اوپر تھوڑے ڈسکس اس لیے ہم کرنا چاہیں گے تھوڑا سا. آپ عام طور پہ جانتے ہیں، آپ ان کو تو جانتے ہیں، آپ پتہ نہیں چلتا نا میں کیسے کون ہے اوریجنل ہے کہ نہیں ہے پروفیشنل. آپ جانتے ہیں چوک پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کو آپ نہیں جانتے، اب ظاہری وضاحت سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیشہ ور نہیں ہے. دیکھیں ہم اس بات کے مکلف نہیں ہے کہ ہم کسی کی کھوج لگائیں،
ٹھیک ہے نا؟ بالکل آپ غور کریں, سوچیں, اگر آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یار یہ مستحق ہے اور آپ دے دیں گے تو آپ کو نکار نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ شریعت میں ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ غور و فکر کریں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق نہیں ہے تو نہیں دیں, اور اگر آپ نے پوری اپنی ذمہ داری سوچنے کی کر لی, جیسے ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو سوچتا ہے, غور کرتا ہے کہ یار اس کا نسخہ یہ ہونا چاہیے, اب اتفاق سے اگر وہ غلط نکلا تو وہ گناہ گار نہیں ہے, لیکن وہ بغیر سوچے سمجھے علاج کرے گا اور وہ غلط دوا دے گا تو گناہ گار ہے. مطلب بندے کی نیت ہونی چاہیے, اس کا عقیدہ ہونا چاہیے دینے کا کہ میں اس نیت سے دے رہا ہوں کہ میرا صدقہ اتر جائے. بس مسئلہ آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ, میری جو ذاتی رائے ہے, میں یہ کہوں گا آپ لوگوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتیں دیکھتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتیں دیکھتا ہے. اگر آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا, چاہے وہ مستحق کو دے رہے ہیں یا غیر مستحق کو دے رہے ہیں, اس کا اجر اللہ آپ کو دے گا. یہ ذرا وزڈم کی بات ہے, سوری یہ وزڈم نہیں, یہ نہیں ہے. قصداً غیر مستحق کو دیں گے تو قصداً غیر, یہ غلط بات ہو رہی ہے. اب مطلب ایک چیز کلیئر کر دیں, تحقیق تو کرنی پڑے گی نا. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, آپ ایک فقیر کی تحقیق کریں گے. میں آتا ہوں آپ دونوں کوئی مشکل نہیں ہے فقیر کی تحقیق جس کے کرنا. آپ مکلف ہیں, یعنی جو آپ کر سکتے ہیں. اب ایک عام آدمی آپ کے پاس گھر میں آ گیا, وضاقتہ سے لگتا ہے, آج کل لوگ ایسے بھی ہیں کہ بالکل صحیح سوٹ پہنا ہوا ہے, واسکٹ پہنی ہے, مجبور, میری ماں بیمار ہے, فلاں بیمار ہے, کہتے بھی ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے, آپ کی دواؤں کا بندوبست ہم کرا دیں گے. بعض آتے ہیں, ہم ان کو پیسے نہیں دیتے, دواؤں کا بندوبست اپنے دوست کے ذریعے کرا دیتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جو نہیں آتے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پیشہ وار ہے. تو اس طرح اپنی آپ ذمہ داری پوری کر لیں. اس کو کھانے کی ضرورت, ہم کہتے ہیں آئیے ہم آپ کو, یہ جو میرے بھائی نے بات کی, ہر دور میں, غلط لوگ ہر دور میں, ہر جگہ, ہر فیلڈ میں, ٹھیک ہے. قصداً آپ ان کی معاملت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صدقہ نہ دیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے نہ دیں, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اب ڈاکٹر صاحب اب آپ بتائیں, آپ نے جو کہا نا کہ ہر کھڑے ہوئے جو ہے نا سڑک پہ جو کھڑے ہیں چوک پہ, وہ کسی سے وہ جگہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور ایسے بہت میڈیا پہ پروگرام ہو چکے ہیں, اب تو یہ باتیں آشکارا ہیں. اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ جی ہمیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ دینا ہے, اور اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. تو مفتی صاحب آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی ایسا اوتھینٹک ہمیں کوئی بات کر دیں کہ جس سے ہمارا یہ اشکال ختم ہو جائے, یہ کنفیوژن ختم ہو جائے. قرآن عظیم میں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی, یہ سورہ جو ہے البقرہ میں ہے, تیسرے سپارے میں, کہ اچھی بات کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ عزت سے کہ مجھے معاف کیجیے, یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دینا ہو. اچھا, اس میں وہ بھی آ گیا نا کہ آپ کسی شخص کی ایسی کھوج لگائیں کہ پورے محلے میں وہ رسوا ہو جائے. آپ عزت ایک ایسے آسان طریقے سے اس کے بارے میں معلومات کریں کہ محلے میں اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور وہ رسوا بھی نہ ہو, اس کی عزت باقی رہے. تو اس لیے قرآن عظیم میں فرمایا کہ اچھی بات کہہ دینا, انہیں اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں, لیکن اس کو دینے کے بعد اذیت نہ دیں یا دینے سے قبل اذیت نہ دیں. وہ سیدھے ہاتھ والا اس طرح دے کہ سیدھے ہاتھ دے تو اس میں ہے نا کہ جو ہے صدقہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, جس دن کہیں جو ہے اس کے سائے کے علاوہ جگہ نہ ہوگی. تو ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اس طرح صدقہ دیتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ ایک محاورہ ہے, یعنی ایسے دے کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے. سبحان اللہ, یعنی اتنا خفیہ طریقے سے صدقہ دے کہ پتہ بھی نہ چلے, نمود و نمائش نہ ہو. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, یہ کسی شخص کی فرداً آپ مدد کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ فلاحی کام میں ایک فنڈ دے رہے ہیں تو وہ آپ کی نیت پر ہے. اگر آپ سب کے سامنے دیتے ہیں اعلانیہ, اور آپ کا مقصد یہ کہ لوگوں کو ترغیب ملے, دوسرے لوگ بھی شامل ہوں, وہ اگر عمر والی بات آ گئی, جی وہ پھر آپ سب کے سامنے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم لوگ کی آیت, جی آپ فرما رہے ہیں کہ تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم صدقات کو جو ہے اعلانیہ دو تو کیا ہی خوب ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, اگر تم اس کو پوشیدہ رکھو اور فقراء کو دو, ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یعنی کہ اعلانیہ دینا زیادہ بہتر ہے. اچھا یہاں پر ہر جگہ نہیں ہے, اعلانیہ دینا وہاں بہتر ہے جہاں کسی کی شخصی مدد نہیں ہے. ایک اجتماعی طور پہ آپ کسی ٹرسٹ کو دے رہے ہیں, کسی ادارے کو دے رہے ہیں تو اعلانیہ دیں, لیکن آپ زید بکر عمر XYZ کسی شخص کو خاص طور پہ دے رہے ہیں تو آپ سب کے سامنے نہ دیں. سپوز کسی نے خواب دیکھا کہ جی وہ میں نے خواب دیکھا جی گوشت ہے, تو جی وہ کسی کو خواب سنا تھا, وہ کہتا ہے جی وہ جی گوشت لو چھت پہ ڈال دو, تو وہ چھت پہ ڈالیں چیلوں کو یا کہ کسی کو کھلا دیں؟ دیکھیں اس میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پہلے انسان زیادہ مستحق ہیں. اگر انسان آپ کے علاقے میں کوئی بھوکا ضرورت مند نہیں ہے تو آپ چیل کو بھی کھلا دیں گے تو ثواب ملے گا, لیکن ترجیحات ہیں نا. ایک انسان جب آپ کے ہاں لوگ بھوک سے خودکشی بھی کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو دودھ میسر نہیں ہوتا, دوائیں میسر نہیں ہوتی, تو پہلے آپ ان کو دیں تو یہ بھی صدقہ ہوگا آپ کے لیے. اچھا اب بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں دیکھنا, اب ایک طرح سے خواب کا آ جاتا ہے, تعبیروں والا حساب کتاب بن جائے گا یہ, لیکن ہم اس کو مختصر سے لیتے ہیں. کسی نے خون دیکھا, کسی نے دیکھا کہ یار میں مر گیا ہوں, یا مختلف اس کے خوابات دیکھتے ہیں, تو خواب دیکھ کر کے وہ فوراً اٹھ کر کے جو نا جا کے فوراً ہی کوئی بکرا,
فوراً ہی کوئی مرغا، فوراً ہی کچھ نہ کچھ یہ کرتے ہیں، اور پھر جا کے وہ بعض لوگ تو جو ہے نا چیلوں کو کہتے ہیں وہ جو کلیجی لے آؤ، وہ اس کو جو ہے نا پہلے اس کی شرعی لے کے پھر آپ سے بات آتا ہوں، پھر سوالات کے جو جوابات خواب میں مختلف حیثیت سے ہوتے ہیں، کبھی تو وہ جو انسان سوچتا ہے وہ آ جاتے ہیں، کبھی بدعزمی کی وجہ سے، کبھی جو ہے پیش خیمہ بھی ہوتا ہے آنے والی زندگی کے حوالے سے. تو آپ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ کلیجی دوں یا یہ دوں یا وہ دوں، آپ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کر دیں. وہ اس نیت سے نہیں کہ جی جانور زیادہ مستحق ہے کہ انسان زیادہ مستحق ہے صدقہ کا؟ پہلے انسان. یہ کلیئر ہو گئی بات کہ جی پہلے انسان مستحق ہے، اللہ رب العالمین رازق ہے. یہاں پر صرف مطلب ایک دو باتیں اور بتائیں. جیسے میں نے کہا نا انڈا لوگ وار لیتے ہیں اور جا کے کسی کی دہلیز پہ جا کے پھوڑ دیتے ہیں، اس کی کوئی اثر ہے؟ اس کی کوئی یہ تو مال کا ضائع کرنا ہوا، مال کا ضائع کرنا ہوا، اور یہ گناہ ہوا. جی گناہ ہوا بالکل، اسراف. آپ اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک بات میں اور بھی آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جس طرح یہ چیل وغیرہ کو آپ نے کہا نا کہ زیادہ کون امپورٹنٹ ہے، تو دیکھیں چیل تو مردار بھی کھا لیتا ہے. جب آپ نے تازہ کلیجی منگائی ہے تو اس کو کسی بھی صورت میری نظر میں تو چیل کو ڈالنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ چیل تو مردار بھی کھا لے گا، کہیں نہ کہیں سے کھا لے گا. اس کے رزق کا بندوبست جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کوئی مردار چیز ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اس کو ڈال دیں، ایسی چیز جو انسانوں کے تصرف میں آ سکتی ہے وہ نہ ڈالیں. لیکن میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اللہ کی راہ میں بے جا خرچ کریں، اللہ آپ کو وہ بھی دے گا جس کے آپ مستحق ہیں، اور اللہ آپ کو وہ بھی دے گا جو آپ جس کے مستحق نہیں ہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کیا آخری کلمات کہیں گے کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ آج چونکہ صدقے کے حوالے سے بات چلی تو اس کے مفہوم کو وسیع رکھیں، اور لوگوں کی جو نادار ہیں ہر حوالے سے ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے نا، ان کی تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور جہاں زیادہ ضرورت ہو پیسے خرچ کرنے کی وہاں آپ خرچ کریں. یہی جو ہے اسلام کی روح ہے، اور صدقے کے حوالے سے جو قرآن مجید کی تعلیمات کا نچوڑ ہے وہ یہی ہے. اور اس میں کسی کو اذیت نہ دیں. جی بہترین صدقہ وقت کے لحاظ سے جس کی ضرورت ہو وہ بہترین صدقہ ہو. اصلاح کرنا ہے آج کے دور میں. آج کا الحمدللہ ہمارا پروگرام اس میں آیت کریمہ کے اوپر سورۃ الدہر پارہ 29 سورہ نمبر 76 ہے، آیت نمبر 8 اور 9، جس کا ترجمہ ہے اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو، اور کہتے ہیں بس ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے. مطلب ہم تم سے جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے، ہم اللہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اور ہم اسی اللہ سے جزا چاہتے ہیں. تو جو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ ہم صدقہ دیں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے دیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے دیں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے آج کے شرکا کا، مفتی صاحب مبارک عباسی صاحب، ڈاکٹر عبدالواجد صاحب اور ڈاکٹر نوشین شہزاد صاحبہ کا، کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری اتنی اصلاح فرمائی. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ رخصت ہم آپ سے لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.